ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماریوں کے ذریعے آزماتا رہتا ہے حتیٰ کہ ان آزمائشوں کو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ معمولی بیماری بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو اس کے جسم میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ جو چوٹ اسے پہنچتی یا اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ آج کسی کو چوٹ لگی؟ کہاں لگی؟ تو اس پہ سلپ ہو گئی آپ؟ سوچا کیا آپ نے جب چوٹ لگی؟ شاید کوئی غلطی ہوگی۔ ایک ہمیں یہ بڑی خوش فہمی ہے کہ ہم غلطی نہیں کرتے۔ اور کسی کو چوٹ لگی آج؟ ہاں، تازی چوٹ نا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتی ہے وین سے اتر رہی تھی، دروازہ کھلا تو دڑام سے نیچے گر گئی۔ کیا سوچا؟ اپنی غلطی نظر آئی کہ میں دیکھ کہیں اور رہی تھی اور اتر کہیں اور سے رہی تھی۔ بیماریاں یا یہ تکلیفیں ہمیں کچھ سکھانے کے لیے بھی آتی ہیں جو عام حالات میں ہم نہیں سیکھتے۔ اور کوئی اور کسی؟ جی آپ کو کیا چوٹ لگی؟ تو پھر بھی نہیں سیکھتے۔ مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ جب مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر والا بیڈ سر کو لگے گا پھر آہستہ سے اترنا چاہیے۔ ٹھیک؟ ہاں یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جتنی مرضی کیئر کریں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چوٹ لگ ہی جاتی ہے، کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں۔ پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ تو لگے گی، سب کو ہی لگے گی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت رک کے سوچئے ری ایکشن کیا کیا۔ عام طور پر ہم فوراً دوسروں کو ڈانٹنے لگتے ہیں، ہاں کہتے ہیں تم نے یہ کیا نا اس وجہ سے یہ ہوا۔ اس وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ جابر کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی کٹی تو انہوں نے کہا ایسے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بڑی بوڑھیاں بچے گرتے تھے تو بسم اللہ کہتی تھی، تو میری عقل کو کبھی سمجھ نہیں آئی کہ کیوں بسم اللہ کہتے ہیں، یہ تو بسم اللہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے حدیث پڑھی تو استغفار کیا کہ میں کتنا غلط سوچتی تھی، جہالت کی وجہ سے نا، جہالت کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا کہنا ہے۔ ہاں عام طور پر ہم دوسرے کی چوٹ پہ بسم اللہ کہہ دیتے ہیں، اپنی لگے تو انا للہ کہتے ہیں۔ انا للہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ رنج اور غم کے موقع پر وہ پڑھنا چاہیے، لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یعنی جب کوئی چوٹ لگے، کوئی کانٹا لگے، کوئی کچھ بھی ہو، کوئی بات کی چوٹ لگ جائے، کیونکہ بعض اوقات لوگ ہرٹ کر دیتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ کا نام۔ بعض اوقات ہم جس چیز سے چوٹ لگے اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، دروازہ لگی تو اسٹوپڈ ڈور، اور کسی سے لگی تو اس کو بعض اوقات اس کو کک کر کے اور مار کے پرے پھینکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنا۔ چلیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض چوٹیں جو ہوتی ہیں وہ جسمانی ہوتی ہیں اور بعض چوٹیں روحانی ہوتی ہیں، یعنی دل کو لگتی ہیں یا جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ تو رنج و غم پر بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کو جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی تھکاوٹ، بیٹھ کے تھک جاتے ہیں آپ کلاس میں، یا کوئی بیماری یا کوئی رنج، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہی لاحق ہو کہ میرا کیا بنے گا، تو اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو جب انسان کو یہ خوشخبری مل جاتی ہے کہ اچھا اس وقت یہ فکر مجھے لگی ہوئی ہے تو میرے گناہ ٹھلتے جا رہے ہیں، گناہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو انسان پرسکون ہو جاتا ہے، کام ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے۔ اب بیماری میں بھی کتنا چیخیں چلائیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائے ہائے کر کے پھر مریض سو ہی جاتا ہے، اس کو چین آ ہی جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے فاقہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو وہ انسان اگر کانشیسلی خود اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اپنی ایسی حرکتوں کو، اپنے آپ کو پکڑ لے، خود باغ کھینچ لے اپنی، تو اس کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ تکلیف بھی ہوئی، صبر نہیں کیا، اجر بھی نہیں ملا،
تو آتا نا منافق کا حال اس گدھے کی طرح ہے جسے یہ نہیں پتا کہ اس کے مالک نے اسے کیوں پکڑا اور کیوں چھوڑا، اسے کیوں باندھا اور کیوں کھول دیا. تو بیماری قید کرتی ہے نا. تو مومن کو پتا ہوتا ہے کہ یا تو یہ بیماری مجھے کچھ سکھانے آئی ہے، اس سے میرے گناہ بھی جھڑیں گے، اس سے مجھے اللہ کو قرب بھی نصیب ہوگا، اس سے میرے وہ سارے کام جس وقت چھوٹ گئے ہیں ان کا اجر بھی ملے گا. اور بھلا کس کو ڈپریشن ہوگا پھر. بالکل. اللہ کرے ہمیں یہ چیزیں یاد رہے. بس ایک جملہ یاد رکھیں کہ میرا ریئیکشن کیا ہے، میرا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. کیونکہ اس وقت جس طرح ہم بعض اوقات غصے کا، بعض اوقات ناراضگی، بعض اوقات ابیوز کر کے، بعض اوقات چیخ چلا کے، بعض اوقات غیظ و غضب کا شکار ہو کے جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، الامان والحفیظ، اس سے ہم مظلوم کی وجہ ظالم کی صف میں آ جاتے ہیں. کیونکہ بعضوں کا تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنا شدید منفی ریئیکشن ہوتا ہے ہمارا. چوٹ ہمیں اتنی سی لگی اور ہم نے اس کو اتنا بڑا اس پر ریئیکٹ کیا، تو وہ گناہ جھڑنے کی بجائے کیا ہوا، گناہوں کا ڈھیر اٹھا لیا سر پہ. اور کیونکہ اللہ کی ناراضگی بھی آتی ہے اگر کوئی صبر نہیں کرتا تو. بالکل. کیونکہ جب انسان کو کچھ ملنے والا ہوتا ہے نا تو وہ اپنا سب کچھ روک لیتا ہے. بلی جب چوہے کا شکار کرنا چاہتی ہے، یعنی اس نے کچھ کھانا ہے، اس کو چوہا چاہیے، تو وہ کس طرح بیٹھتی ہے؟ کنٹرول کرتی ہے خود پہ. کبھی دیکھا آپ نے اس کی پوزیشن؟ تو جس نے کچھ پانا ہے اس کو پھر اپنے جسم، اپنے خیالات، اپنے پورے لائف سٹائل پہ کنٹرول کرنا ہے. وہ اپنا پورا لائف سٹائل بدلتا ہے، اپنا نظریہ بدلتا ہے، اپنی سوچ بدلتا ہے، سب کچھ چینج کر لیتا ہے. ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھے، میں تو چینج ہو ہی نہیں سکتی. جب آپ نے کہہ دیا تو پھر کہاں سے ہوگا؟ کون کرے گا پھر آپ کو؟ آپ نے خود ہی کرنا ہے نا. آپ کو اپنی عادتیں خود بدلتی ہیں. ہیبٹ میکنگ اینڈ بریکنگ کے چیپٹرز یاد کر لیجئے جو پیچھے آپ کو بتائے گئے تھے. تو آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ نہیں بھائی، مجھے اپنا والیوم کنٹرول کرنا ہے، مجھے اپنے ریئیکشنز کنٹرول کرنے ہیں، مجھے آئندہ اس طرح بہیو نہیں کرنا. مجاہدہ کرنا ہے اپنے ساتھ. مشقت ہوگی، پسینہ بھی آ جائے گا، لیکن آپ کو سانس روکنی ہے. بالکل. بہت ہی اچھا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے عطا کیا اس پر بھی شکر، جو تو نے نہیں دیا اس پر بھی شکر، اور جو تو نے دے کے لے لیا اس پر بھی شکر. ہر حال میں تیرا شکر، کیونکہ جو ملا وہ نعمت تھی، اس کی رحمت تھی. جو نہیں ملا اس کی حکمت تھی. اس کو زیادہ پتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں. اور جو دے کے لے لیا، امتحان، آزمائش. اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. اگر آپ کو ایسی کوئی بیماری ہو جس میں آپ کے درد ہو کہ آپ کے ہوش آپ کے قابو میں نہ رہے، پھر آپ کیا کریں؟ پھر بھی کوشش کرنی چاہیے جتنی ہو سکے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ بہت زیادہ ریئیکٹ کرنے سے تکلیف کم نہیں ہوتی، بس وہ وقتی طور پہ لگتا ہے کیونکہ ہم اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کر لیتے ہیں نا کہ دوسری تکلیف کو سپریس کرنے، چیخ چیخ کے اس کو سپریس کرتے ہیں. یعنی وہ ہم ہیلنگ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہے نہیں. بہت زیادہ آپ کو پین ہو رہا ہے، بہت زیادہ لگتا ہے کہ میں پرابلم میں ہوں، اس ٹائم لوگوں کو اوائڈ کریں. جی جتنے لوگ آپ کے سراؤنڈنگ میں ہوں گے آپ اتنے زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. بالکل، کیونکہ آپ کو پروو بھی کرنا ہے نا پھر کہ آپ ایسے نہیں لیٹے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا یعنی لٹا دیا گیا، لیٹ گیا، بیڈ ریڈن ہو گیا، بیڈ ریسٹ پہ آ گیا،
تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یوں صاف کر دیتا ہے جیسے دھونکنی لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ سے فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں تم وہی نیک عمل لکھتے رہو جو یہ کیا کرتا تھا. چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو شفا دی تو اس کے گناہوں کو دھوتا ہے اور اسے پاک کرتا ہے، اور اگر اسے اٹھا لیتا ہے تو اس کو بخشتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے. پھر اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. کسی مومن کو جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے یا اس کا کوئی گناہ مٹا دیتا ہے. یعنی ایک کانٹا چبھا اس پر گناہ مٹ گیا. کبھی آپ نے بلڈ دیا؟ کیسے دیتے ہیں بلڈ؟ وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں سرنج اندر جاتی، اس سے پہلے تھوڑے سے کانشیس ہوتے ہیں نا، فوراً سوچ لیا کریں اب ایک نیکی ملنے والی ہے اور ایک گناہ گرنے والا ہے، تو وہ وقت آسان ہو جائے گا. میں ایک دفعہ ہاسپٹل پورے مہینے گری تھی تو مجھے کیا نہیں ہوا، وہ مجھے کوئی 40 ٹائمس لگے تھے، تو اتنا سخت درد ہوتا اور اس سے پہلے جو بزنس اتنا زیادہ ہوتی ہے. بس وہ ٹائم جو ہے نا اس وقت دعا کریں کہ یہ حدیث یاد آ جائے، کیونکہ وہ کینولا اندر چلا جاتا ہے تو پھر تو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ جو اندر جانے کا ٹائم ہوتا ہے نا تکلیف دہ ہوتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے جو بھی بیماریاں پہنچتی ہیں ان میں بخار مجھے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ وہ میرے ہر عضو میں داخل ہو جاتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے ہر عضو کے بدلے اجر عطا کریں گے. ہم تو پسند اور ناپسند کی بات کرتے ہیں، کوئی کھانے پینے میں، کوئی فروٹ میں، کوئی سبزیوں میں، کپڑوں میں، جیولری میں، مجھے یہ پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے، اور وہاں پسند ہے وہ چیز جو گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنے. حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی بے قراری اور بیماری شدت پکڑ گئی. حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرا رہے ہیں اور بےتاب ہو رہے ہیں. یعنی وہ جو گھبراہٹ اور بےتابی ہے وہ تو چہرے سے نظر آتی ہے. درد ہوگا تو یہ کیسے ہے کہ انسان کا رنگ نہ بدلے یا اس کے جسم کے اندر ایک بے چینی نہ ہو. اگر میں ایسا کرتی تو آپ مجھ پہ تعجب کرتے، یعنی آپ اس وقت بےتاب ہو رہے ہیں لیکن اگر میں یہ بےتابی کرتی تو آپ حیران ہوتے کہ میں کیوں کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ مومن پر تکلیف اس لیے سخت ہوتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو. اللہ اکبر. ہر عمل سٹیمپڈ ہوتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے نا، ریکارڈ میں آ جاتا ہے. چنانچہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے فلاں بندے کو روک دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے تندرست ہونے تک جیسے اعمال وہ کرتا تھا ان کی مہر لگاتے جاؤ، یا یہ کہ وہ فوت ہو جائے. مہر لگاتے جاؤ. پیپر خالی ہے لیکن پھر بھی مہر لگ رہی ہے. اس وقت یہ بندہ تہجد پڑھتا تھا، اس وقت فجر کی نماز پڑھتا تھا، اس وقت ذکر اذکار کرتا تھا، اس وقت قرآن پڑھتا تھا، اس وقت لوگوں کی خدمت کرتا تھا، اس وقت مریضوں کی عادت کرتا، اس وقت یہ کرتا تھا، اس وقت یہ. آپ اپنے پورے دن کی روٹین کو خود دیکھیے کہ کس کس چیز پہ مہر لگوا رہے ہیں آپ. آبویسلی. تو اگر ہم نیکیوں کی طرف دوڑ نہیں رہے اور اچھے کام کر نہیں رہے تو پھر بیماری بھی مزید اچھائی میں کیا اضافہ کرے گی. ایسا شخص تو پھر بیماری میں نیگیٹو طریقے سے ریاکٹ کرے گا اور وہ اور مصیبت کا باعث بنے گا، اور پھر موت اور خاتمہ وہ بھی ایسا ہی ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں حسن ظن بہت ضروری ہے ہر حال میں. اسی طرح جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال لکھ دیے جاتے ہیں جو حالت قیام اور زمانے تندرستی میں کرتا ہے. اگر کوئی شکوہ نہ کرے تو بیماری کے بعد نیا گوشت اور نیا خون ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا، عیادت کرنے کے لیے جو آتے ہیں ان کے سامنے شکوہ نہیں کرتا، تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں. یاد رکھیے بیماری کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ یہ دوسری حدیث ہے جس میں قید کا لفظ آیا. اس کے پہلے گوشت کے عوض بہتر گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے عوض بہتر خون عطا کرتا ہوں، اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے. پھر وہ ایک طرح سے نئی زندگی شروع کرتا ہے، پھر نئے نئے کام شروع کر دیتا ہے. لیکن وہ لوگ
جو ایمان نہیں رکھتے یا جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا جن کے اندر نفاق ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف نہ جھکتے ہیں نہ گڑ گڑاتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑا مگر یہ نہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی گڑ گڑائے. سورۃ المؤمنون 76 اور الزخرف 48. اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ لوٹ آئیں. تو مومن کے لیے بیماری اللہ کی طرف رجوع کا ذریعہ بنتی، جبکہ منافق اور زیادہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے. تو بیماری دراصل اصلاح کا ذریعہ بھی ہوتی ہے اور گناہوں کی یاد دہانی کا ذریعہ بھی. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور جو بھی کوئی مصیبت تمہیں پہنچی وہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے، یعنی ان پہ پکڑتا بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے کی مثال جب وہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے اس لوہے کی طرح ہے جسے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے. تو مومن بھی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے نا ایک طرح سے، جس کی وجہ سے اس کا کھوٹ ختم ہو جاتا ہے اور کارآمد حصہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی یوزفل باقی رہ جاتا ہے، اور جو کھوٹ تھا اور جو گناہ تھے اور جو خراب چیزیں تھیں وہ اس سے نکل جاتی. اس سے ہمارے بعض عادات کی اصلاح بھی ہوتی ہے. کوئی ہے آپ میں سے مثال کسی کے پاس کہ بیماری کے بعد آپ نے اپنی ہیبٹس چینج کی، لائف سٹائل چینج کیا؟ ڈاکٹر نے بھی بتایا تھا کہ آپ ایک کینچی نا اسپیشلی فیمیلز میں، اور جب آپ کوئی چیز اٹھائیں نا تو کھڑے کھڑے جھک کے مت اٹھائیں. بالکل صحیح. پھر چیز اٹھائیں اور پھر کھڑے. تو یہ بہت زیادہ. اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا پراپر طریقے سے، ان کے لیے کسی چیز کو نیچے سے بیٹھ کے اٹھانا، کھڑے ہونا مشکل نہیں ہوتا. جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو گلا خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک اس طرح ہوتا ہے نارمل پانی پینا شروع کر دیتے ہیں. اکثر لوگ جو ہے اسٹک رہتے ہیں اور ٹھنڈا پانی ختم کر کے نارمل پانی پیتے ہیں جو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. بالکل. پھر اسی طرح دنیا کا بخار آخرت کی آگ کا بدل بھی ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جسے بخار تھا، اور آپ کے ہمراہ ابو ہریرہ بھی تھے. تو اس مریض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری پاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بخار میری آگ ہے جسے میں نے اپنے مومن بندے پر اس لیے مسلط کیا ہے کہ اس کی آخرت کی آگ کے حصے کا بدل ہو جائے، یعنی دنیا میں ہی بھگت جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کے جوش سے ہے اور یہ مومن کا آگ سے حصہ ہے. پھر پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہونے والے کا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پیٹ اس کو قتل کرے گا، یعنی جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہوگا، اسے قبر میں عذاب نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب آزمائش والوں کو ان مصیبتوں کا بدلہ دیا جائے گا تو اہل عافیت تمنا کریں گے کاش ان کی کھالیں دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی، اتنی تکلیف آتی. پھر جنت میں داخلے کا سبب. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مرض بخار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی، نہیں کہ اس زمانے میں جو کہ بخار کی جیسے وبا ہوتی. تو ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، کہا کہ مجھے اپنے گھر کے ان افراد کی طرف بھیجیں جو آپ کو زیادہ محبوب ہیں. تو آپ نے اس کو انصار کے پاس بھیج دیا. تو وہاں پر کیا ہوا کہ بخار زیادہ ہو گیا. جب آپ آئے تو انہوں نے آپ سے شکایت کی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک گھر، ایک ایک مکان میں داخل ہوئے اور عافیت کی دعا کرنے لگے. آپ جب لوٹ رہے تھے تو ایک عورت آپ کے پیچھے آئی. اس نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں انصار میں سے ہوں، میرے والد بھی انصار میں سے، جیسے آپ نے انصار کے لیے دعا کی ہے میرے لیے بھی کیجیے. آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ چاہو تو تمہارے لیے دعا کروں اور تم بخار سے محفوظ رہو، چاہو تو برداشت کرو اور تمہیں جنت ملے گی. اس نے کہا میں صبر کروں گی اور جنت کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ دعا کے باوجود ہم ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر ہم مایوس ہونے لگتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہماری تو کوئی دعا نہیں سنی جاتی. تو ایسے میں انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ اس تکلیف کے بدلے انشاءاللہ جنت ہے. وہ مرغی والی عورت کا قصہ یاد ہے؟ کس کو معلوم ہے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہاں دعا کیجیے. میرا سطر نہ کھلے. ٹھیک، تو آپ نے اس کے سطر کے ڈھکنے کی دعا کر دی لیکن مرغی کے ختم ہونے کی دعا نہیں کی، کیونکہ وہ اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ تھی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے یہاں کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں تک اس کا عمل نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اسے جسم، مال یا اولاد کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے اس پر صبر بھی دے دیتا ہے. یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کا درجہ وہ بلند مقرر کیا کہ اس کو یہاں تک پہنچنا ہے، لیکن وہ عمل اس کا بس یہاں تک لا رہا ہے، اس سے زیادہ عمل نہیں کر رہا. تو اب وہ وہاں کیسے پہنچے؟ آزمائش سے، یہاں تک کہ وہ اس درجے تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لیے طے ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن آدمی کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا چھری لگ جاتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے. اسود سے روایت ہے کہ قریش کے کچھ نوجوان حضرت عائشہ کی خدمت میں آئے. وہ اس وقت مینا میں تھی. وہ نوجوان ہنس رہے تھے. حضرت عائشہ نے فرمایا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگے فلاں آدمی خیمے کی رسی سے گر پڑا ہے. کبھی آپ ہنسے کسی کے گرنے پر؟ اکثر لوگ ہنس پڑتے ہیں. کوئی گرے تو پتہ نہیں اس میں کیا شیطانی وار ہوتا ہے کہ وہ ہنسنے کا موقع نہیں ہوتا، لیکن اکثر لوگ ہنس پڑتے ہیں. تو ہنسنا نہیں چاہیے ویسے. اور اس کی گردن یا اس کی آنکھ جاتے جاتے بچی. حضرت عائشہ نے فرمایا تم مت ہنسو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ گئی ہو، یعنی رسی سے اٹک کے گر گیا، تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگ نابینا ہو جاتے ہیں نا، آنکھیں چلی جاتی ہیں یا نظر کمزور ہو جاتی ہے یا ہوتی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دو پیاری چیزیں یعنی آنکھیں میں لے لوں اور وہ صبر کرے اور ثواب کی نیت رکھے، میں اس کے لیے بدلے میں جنت کے سوا کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا، جنت ہی دے کر چھوڑوں گا. ایک اور حدیث میں ہے جب میں دنیا میں اپنے بندے کی دو پیاری چیزیں یعنی آنکھیں لے لیتا ہوں تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہوتا. جنت ہی جنت ہے اس کے لیے. اور آنکھوں کا جانا کوئی چھوٹی تکلیف نہیں، چھوٹی بیماری نہیں. انسان کے لیے دنیا اندھیری ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ آپ کے جتنے بھی ڈریمز ہیں اور جتنے بھی آپ کے منصوبے ہیں زندگی میں وہ سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر کوئی ایسی چیز ہو. تو اس وقت آپ کیا سوچیں کہ شاید ان منصوبوں کے پورا کرنے پر جنت ملتی کہ نہ ملتی، لیکن اس پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. لیکن شرط کیا؟ ساتھ صبر اور اجر کی نیت رکھے انسان کہ اس پر میرے لیے اجر ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اس کے باوجود کہ ان کی اتنی بڑی بڑی ڈسیبلٹیز ہو جاتی ہیں وہ پھر بھی خوش رہتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں اور وہ مایوس نہیں ہوتے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں تو موسٹ ویلکم. جی آپ. میری دوست کی نظر 5th گریڈ کے بعد چلی گئی اور اس کے بھائی کی 10th گریڈ کے بعد، اور ایک بھائی ان کا نبینا ہی پیدا ہوا. 6 بہن بھائی ہیں اور 3 کی نظریں اس طرح سے گئیں. اب 2 بہن بھائیوں کے میں یہ جو بتا رہی نا کہ کچھ لوگ شکر ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. جس بھائی کی میٹرک کے بعد گئی اس کا میتھس بہت اچھا تھا اور بہت اچھے نمبر سے وہ میٹرک میں پاس ہوا، لیکن اس نے اپنی ڈسیبلٹی کو اتنا فیل کیا کہ وہ بالکل ہی بیچارہ سا ہو کے رہ گیا. اور جو میری دوست تھی اس کی 5th گریڈ میں گئی، الحمدللہ اس نے اتنا اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور شکر ادا کیا. تو میرے پاس آتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے نا چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنا سکھا دو، میری میموری بہت اچھی ہے تو میں یاد کر لوں گی. حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی. اور آپ یقین کریں استاذہ، گھر کے سارے جو امپورٹنٹ کام تھے، یہاں تک پیسے وہ لڑکی خود سنبھالتی تھی، کیز وہ رکھتی تھی، ہر کسی کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی تھی وہ اسی کا نام لیتا تھا. اور جو بڑا بھائی تھا وہ ہر وقت روتے رہتے تھے. ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ کبھی نہ کسی کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے. اور جو نبینا پیدا ہی ہوا تھا ماشاءاللہ اس نے حفظ کیا. وہ ہماری جو مسجد تھی وہاں پہ وہ نماز پڑھاتا تھا. تو پھر تینوں میں دیکھتی تھی نا کہ کس طرح کا فرق ہے. وہی فرق ریئیکشن کا. اور پھر یہ کہ وہ جو میری دوست تھی اس نے اپنے علاج کی بھی کوشش کی، حالانکہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ نہیں آئے گی نظر واپس. اور جو بڑے بھائی تھے وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں بس یہ کیوں ہوا میرے ساتھ. وہ بس ایک ہی لفظ کہتے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میری چھوٹی بہن کے ساتھ بھی ہوا، میرا چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی ہوا. وہ بس کہتے کہ میں نے دنیا کو اتنا رنگین دیکھا ہے، میں بلیک آؤٹ کو ایکسپٹ ہی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. جس طرح اب آپ نے کہا نا کہ ایک دم سے نظر چلی جائے. میری یونیورسٹی میں ایک لڑکی تھی، دے نیو کہ آفٹر 20
ان کی نظر ختم ہو جائے گی. اور یہ صرف اس کے ساتھ نہیں تھا, اس کی فیملی میں پرابلم تھا. دے نیو کہ اچھا کچھ عرصے بعد, بٹ اس کے ہم نوٹس دیکھتے تھے نا, ہمیں نہیں سمجھ آتے تھے کیونکہ وہ مائنڈ نوٹس بنتے تھے. اور پورا ہم سوال کرنے میں 2 صفحے لگا رہے ہیں نا, تو وہ سوال کے 2-3 لائنوں کے بعد جواب لکھتے کیونکہ اس کا میتھ بہت اچھا تھا. پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے, وہ اتنا بیسٹ یوٹیلائز تھا, اس کا یہ تھا کہ فوکس نہیں بنتا تھا. جس طرح ہم لوگ کسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں نا, اس کا وہ نہیں بنتا تھا. کبھی کبھی ٹکر بھی لگ جاتی تھی, پر وہ اسٹرانگ اتنی زیادہ تھی, پراپر مطلب اس سے ویل کرنا شروع کرا. پھر پڑھنے میں اتنی اچھی تھی, اور اسلامک سائڈ پہ وہ بہت زیادہ تھی, اور یوٹیلائز کرتی تھی اپنے آپ کو. میں حیران ہوتی تھی کہ اسے پتا ہے کہ سب نہیں رہنا ایسے, یہ جو دیکھ رہی ہے ایسے نہیں رہنا, بٹ اسٹل شی واز فوکسڈ. جی آپ. میں یہ کہہ رہی تھی کہ عورتوں کی سب سے زیادہ تعداد جہنم میں جائے گی, تو میں ایک اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمت کا شکر ہے کہ اس نے ہر منتھ عورتوں کو پیریڈز دے کے, کہ بعض عورتوں کی اس میں کنڈیشن اتنی بری ہو جاتی ہے, تو ایک گناہوں کا کفارہ دیا کہ اس کے ذریعے کتنے گناہ دھل جاتے ہیں. اور جو بچے کی ولادت میں پین ہوتی ہے, اتنی شدید پین ہوتی ہے کہ جیسے ایک وقت میں 20 ہڈیاں ٹوٹ جائیں کسی کی. اس وقت بھی اجر کی نیت سے انسان کو صبر کرنا چاہیے. جی. بچہ کوئی گر جائے یا چوٹ لگ جائے کسی کو, تو اس کو بھی یہ کہتے تم نے دھیان نہیں کیا, تم نے احتیاط نہیں کی. پھر اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ جب ہمیں خود یہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں ایک شرمندگی, امبیرسمنٹ ہوتی رہتی ہے. اور چونکہ ہمیں یہ اجر اور یہ سب حدیثیں جو آج سنی ہیں یا لکھی ہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتی, تو پھر ہم اس وجہ سے بھی پھر بہت زیادہ ایک مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں, ڈپریس ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں, اب آج یہ پڑھا کہ یہ تو کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ اس کو کبھی بیماری نہ ہو, وہ اتنے ایروگینٹ ہوتے ہیں, ان کے ایکسپریشن ہمیشہ یہ ہوتے ہیں ہمیں تو کبھی اس طرح نہیں ہوا, تم نے یہ کیا ہوگا اس وجہ سے تمہیں ہو گیا ہے, تمہیں وہ کیا ہوگا اس وجہ سے ہو گیا. مطلب ان کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ہم لوگ اتنے وہ ہو گئے نا کہ سیلف سینٹرڈ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ٹھیک ہیں تو بھی اس میں ہمارا کمال ہے, اور اگر کوئی نہیں ٹھیک تو اس کی غلطی ہے. لوگوں کو اٹینشن ان کی گین کرنا چاہتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آج جو مطلب جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اٹینشن گین کریں صبر کے ذریعے, بجائے اس کے کہ ہم اماں کو کہیں گے نہیں ماما میں بیمار ہوں مجھے کوئی دیکھے, جو کہ میرے ساتھ اکثر ہوتا تھا. انشاءاللہ ویسا نہیں کرنا. انشاءاللہ. استاذہ ہم نا بچوں کو بھی نا اس طرح صبر کرنے کا نہیں سکھاتے نا. یوزلی جب انہیں کوئی چوٹ لگے, یعنی یہ انفارمیشن ان کے ساتھ بھی شیئر ہونی چاہیے نا کہ ان کو چوٹ لگے تو حال ہم مچا دیتے ہیں. استاذہ میری موم کی ایک دوست تھی, ان کا بیٹا ہی واز اراؤنڈ 4-5 ایئرس, وہ چل نہیں سکتا تھا اور اس کے ہاتھ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتے تھے. تو استاذہ وہ بچے کی ماشاءاللہ دماغ اتنی اچھی تھی, ایٹ دا ایج آف اونلی 4 or 5 ہر کسی کے نام کے اسپیلنگس ٹھیک سے جانتا تھا, اس کو کسی نے بھی نہیں سکھایا تھا, اور بہت ہارڈ ورڈز وہ ریڈ کر سکتا تھا. اور جب میں نے اس کی موم سے پوچھا کہ یہ کیسے اتنا سب کچھ کرتا ہے, تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے جو فادر تھے وہ اس کے ساتھ پڑھتے تھے, لائک فرام دی ایج آف 3 ان کے ساتھ ریڈنگ اسٹارٹ کی تھی. نو اسکول وڈ ایکسیپٹ ہم, لائک وہاں پہ ایسے کوئی اسکول نہیں تھا جو اس کو ایکسیپٹ کر سکتا تھا. تو وہ بہت مشکل کتابیں پڑھ سکتا تھا. اور مجھے یاد ہے ایک بار اس نے مجھ سے بک لی and he read it completely fluently, like اسے میرے خیال سے first 2-3 pages اتنی fluently read کی, I was shocked. اور ماشاءاللہ اس کو بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ وہ چل نہیں سکتا ہے یا اور کوئی اگر بات. آپ اس کو ابھی بھی جانتے ہیں تو ان کو کہیں اس کو قرآن حفظ کروا دیں, کیونکہ جس کا اتنا حافظہ ہو اس کو کتنا موقع ہے. جی. میں نے کورس کے دوران مطلب اسکول میں پڑھتے ہوئے ایک شعر پڑھا تھا کہ بیکار غم نہیں بے فائدہ علم نہیں, توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں. تو آج یہ پتا چلا کہ کس طرح نعمت ہے اور یہ کس طرح کم نہیں ہے. ہم تو خوشیوں کو ہی نعمت سمجھتے ہیں نا, تو آج پتا چلا کہ غم بھی کیسے نعمت ہو سکتا ہے, کہ اگر آپ بیماری پہ صبر کر رہے ہیں تو آپ کو کتنے اجر مل رہے ہیں. کیونکہ مومن آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے نا, وہ انجام کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ ہمیں چاہیے جنت نا, تو اس تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی نعمت یا کوئی ریسورسز ملے ہیں کہ جس سے آگے اللہ کے راستے میں جا سکے تو, اور اگر کوئی تکلیف ملی ہے تو سفر اسی جانب ہے, منزل وہی ہے, پہنچنا وہاں ہے, وہاں سے نظر نہ ہٹے. جیسا بھی حال ہے, بارش ہو رہی ہے, دھوپ ہے, چڑھ کے دم لینا ہے. جی ہمیں کچھ سمجھانے آتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بندے کو مختلف طرح سے سمجھاتا ہے. ایک ہوتا ہے الہدا البیانی, عربی ٹرم ہے لیکن سمجھ لیجئے, الہدا البیانی. الہدا البیانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو گائیڈنس ملتی ہے
بیان کی شکل میں، چاہے وہ قرآن کا ہو، چاہے وہ حدیث کا ہو، چاہے کسی کے منہ سے نکلی ہوئی حکمت کی کوئی بات ہو، چاہے آپ کہیں راستے میں کوئی پوسٹر پڑھ لیں، چاہے آپ کو کوئی ایسے ہی نیچے گرا ہوا کاغذ پڑھے تو اس میں کوئی میسج ہو، تو ایک ہدایت ہوتی ہے جو بیان کی شکل میں ہوتی، جنٹل میسجز کی شکل میں ہوتی، اسموتھ میسجز. اللہ سبحانہ وتعالی ہر بندے کو سکھاتا ہے دنیا میں آنے کے بعد کچھ نہ کچھ، ہر وقت ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب کوئی شخص نہیں سیکھتا، نہیں سمجھتا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اگلے سٹیپ پر انسان کو التأدیب التربوی سے کام دیتے ہیں. التأدیب التربوی، التأدیب التربوی کا مطلب ہوتا ہے تربیت کے لیے سزا دینا. ماں پہلے سمجھاتی ہے، جب بچہ نہیں سمجھتا تو پھر کیا کرتی ہے؟ کیا سزا دیتی؟ کان کھینچتی ہے، یا بال کھینچتی ہے، یا بازو کھینچتی ہے، یا ایک دھپ لگاتی ہے. فیس ایکسپریشن سے بھی سخت میسج ہوتا ہے. بعض اوقات ماں کیا کرتی ہے کہ جو آپ کو کوئی انعام یا مراد دے رکھی ہوتی ہے واپس لے لیتی ہے. ادھر لاؤ، مجھے دے دو، تم اس سے بہن کو مار رہی ہو، واپس کرو، یہ مارنے کے لیے نہیں دیا تھا تمہیں. بہرحال سمجھانے کی بات یہ ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہیں کی جاتی، لیکن عام روزمرہ زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے ہم بہت سی چیزوں کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو دوسری چیز التأدیب التربوی ہوتی ہے. اچھا، اس سے بھی کئی لوگ نہیں سیکھتے. جب ان کی زندگی میں کچھ ختم ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، چھن جاتا ہے، صحت چلی جاتی ہے یا مال چلا جاتا ہے، تو پھر بھی نہیں ہوش میں آتے، اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، رجوع نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، سوری نہیں کہتے. ہوتا ہے نا ایسے بھی، بہت سے اسٹوڈینٹس بھی ایسے ہی کرتے، غلطیاں کرتے ہیں. استاد اگر ان کو کچھ کرنے کو کہتا ہے وہ کر کے نہیں لاتے، اگر پنشمنٹ دیتا ہے اس کی بھی انہیں پرواہ نہیں ہوتی. کوئی گئے گزرے کیس ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے اگلا سٹیپ؟ پتا ہے آپ کو اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ ڈھیل، یس، استدراج، ریسپائٹ، استدراج ہوتا ہے. اچھا کر لو موج، فتحنا علیہم ابواب کل شیء. تو انسان اور بھولنے لگتا ہے. انسان سمجھتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، اسی لیے تو مجھے سب کچھ مل رہا ہے. لیکن یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے. لیکن یہ زیادہ عرصے تک نہیں چلتا. اس کے بعد پھر آخری مرحلہ کیا آتا ہے؟ سب کچھ لے لیا جاتا ہے. بیچ میں تو آتا نا لعلہم یرجعون، شاید یہ پلٹ آئیں، شاید یہ لوٹ آئیں. لعلہم یتضرعون، اور حالات اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے. پہلے چھوٹی مشکل، پھر اور بڑی، شاید باز آ جائے. لیکن جب باز نہیں آتے لوگ تو پھر اللہ تعالیٰ پوری قوموں کو برباد کر دیتا ہے، جیسے پیچھے عاد اور سمود وغیرہ کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے، خیر یہ تو پورا ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ نصیحت کی بات کہیں سے بھی ہو، سبق کہیں سے بھی ملے، ہمیشہ کان اور آنکھیں کھلی رکھیں، ان بائسڈ، بغیر کسی بھی تعصب کے. اچھی بات، سچی بات، حق بات کوئی بھی کہہ رہا ہو، چاہے دشمن ہی کہہ رہا ہو، اسے بھی لے لیں. ہاں، وہ اچھی بات قرآن و سنت سے نہ ٹکراتی ہو، بس یہ کرائیٹیریا ہونا چاہیے، یہ شرط ہے، اس سے نہیں ٹکرائے. ادروائز نیک اعمال میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے، معلوم نہیں کس وقت کون سی آزمائش آ جائے. بادروا بالاعمال فتنا، بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو، جو ہی پتہ چلے کر ڈالو. فتنا، فتنوں کے ڈر سے کہ کہیں پر کوئی اور امتحان نہ آ جائے. اور ویسے بھی یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے بارے میں جھگڑا کرے گا، لیکن اس کی سنی نہ جائے گی. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، ہر شخص اپنے بارے میں جھگڑ رہا ہوگا کہ اسے کچھ مہلت مل جائے، لیکن وہاں نہیں ملے گی. تو اس لیے دیر نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسی سمجھ دے دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ریاکشنز اچھے ہو جائیں ہر حال میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.